بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام معزز ویورز کا میرے چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ شکر گزاری کی طاقت۔ جیسا کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، اپنے خیالات اور پریشانیوں میں پھنس جانا آسان ہے۔ ہم اکثر اس بات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے موجود چیزوں کی بجائے کیا کمی ہے یا کیا صحیح نہیں ہو رہا، لیکن کیا ہوگا اگر ہم اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کریں اور اپنی زندگی میں اچھی چیزوں پر توجہ مرکوز کریں؟ کیا ہوگا اگر ہم شکر گزاری کو روزانہ کی مشق بنا لیں؟ جب ہم شکر گزاری پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہم دنیا کی ایک مختلف روشنی میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بھی پسند فرماتے ہیں، جیسے ایک خوبصورت غروب آفتاب یا کافی کا ایک اچھا کپ۔ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر دن ایک تحفہ ہے اور یہ کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم زندہ ہیں، لیکن شکر گزاری صرف اچھی چیزوں کی تعریف کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان جد و جہدوں اور چیلنجوں کو تسلیم کرنے کے بارے میں بھی ہے جن کا ہمیں سامنا ہے۔ یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے بارے میں ہے کہ ہر ایک کی اپنی جد و جہد ہوتی ہے اور یہ کہ ہم اپنی لڑائیوں میں تنہا نہیں ہیں۔ جب ہم شکر گزاری پیدا کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے ہمدردی اور ہمدردی کا احساس پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی جنگ لڑ رہا ہے اور یہ کہ ہم سب اس میں ایک ساتھ ہیں، اور اس تفہیم کے ساتھ ہم زیادہ صبر، زیادہ مہربان اور زیادہ فہم بن جاتے ہیں۔ شکر گزاری کا ہماری ذہنی صحت پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ شکر گزاری کی مشق تناؤ، اضطراب اور افسردگی کو کم کر سکتی ہے۔ یہ ہماری نیند کے معیار کو بھی بہتر بنا سکتا ہے اور ہمارے مدافعتی نظام کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شکر گزاری کو فروغ دینے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی میں اچھی چیزوں پر غور کرنے کے لیے ہر روز چند منٹ نکالیں۔ صحت بھی انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں، انہیں ایک جریدے میں لکھیں، انہیں کسی دوست یا کنبہ کے رکن کے ساتھ بانٹیں یا اپنے ارد گرد کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کے لیے تھوڑا وقت نکالیں۔ نمبر 2، خود کی دیکھ بھال کی اہمیت۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو ہمیں خود کو حد تک دھکیلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں مسلسل کہا جاتا ہے کہ زیادہ محنت کریں، زیادہ نتیجہ خیز بنیں اور مزید حاصل کریں، لیکن اپنا خیال کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بعض اوقات انسان آگے بڑھنے کی تگودوں میں اتنا آگے نکل جاتا ہے وہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں کرتا۔ ہماری اپنی بھلائی کو ترجیح دینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خود کی دیکھ بھال خود غرضی نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ جب ہم اپنا خیال رکھتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے زیادہ مکمل طور پر ظاہر ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہم زیادہ حاضر، زیادہ صبر اور زیادہ ہمدرد ہونے کے قابل ہیں۔ خود کی دیکھ بھال صرف مساج کرنے یا آرام دہ غسل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، حالانکہ وہ چیزیں بھی بہت اچھی ہیں۔ یہ ہماری اپنی ضروریات کو ترجیح دینے کے لیے ہر روز شعوری طور پر انتخاب کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے لیے وقت نکالنا جب ہمیں ضرورت ہو۔ اس کا مطلب ان وعدوں کو نہیں کہنا جو ہماری توانائی کو ختم کرتے ہیں، اور ہاں ان سرگرمیوں کو جو ہماری پرورش کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہمارے جسموں کو سننا اور ان کی ضروریات کا احترام کرنا ہے۔ خود کی دیکھ بھال صرف انفرادیت پسندی کے بارے میں نہیں ہے، یہ کمیونٹی کی تعمیر کے بارے میں بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ گھیرنا جو ہماری حمایت اور ترقی کرتے ہیں اور جو ہمیں اپنا خیال رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں،
جب ہم خود کی دیکھ بھال کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم بہتر دوست، شراکت دار، والدین اور ساتھی بن جاتے ہیں۔ ہم زیادہ صبر، زیادہ ہمدرد اور زیادہ لچکدار بن جاتے ہیں۔ لہذا اپنی زندگی میں خود کی دیکھ بھال کو ایک ترجیح بنائیں۔ ہر روز اپنے لیے کچھ ایسا کرنے کے لیے وقت نکالیں جس سے آپ کے جسم، دماغ یا روح کی پرورش ہو، چاہے وہ کتاب پڑھ رہا ہو، چہل قدمی کر رہا ہو یا یوگا کی مشق کر رہا ہو۔ اسے ناقابل سمجھوتا بنائیں۔ سوچ نمبر 3، کمزوری کی طاقت۔ کمزوری کو اکثر ایک کمزوری کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس سے ہر قیمت پر گریز کیا جانا چاہیے۔ لیکن کیا ہوگا اگر کمزوری دراصل ایک طاقت تھی؟ کیا ہوگا اگر دوسروں کے ساتھ کھلا اور ایماندار ہونا گہرے روابط استوار کرنے کی کلید تھا؟ جب ہم دوسروں کے ساتھ کمزور ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی کمزور ہونے کی جگہ بناتے ہیں۔ ہم ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں لوگ اپنی جدوجہد اور خوف بانٹنے میں محسوس کرتے ہیں۔ کمزوری ہمیں دوسروں کے ساتھ اعتماد پیدا کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ کمزور ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ہم پر بھی بھروسہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کمزوری صرف تعلقات کے بارے میں نہیں ہے، یہ ذاتی ترقی کے بارے میں بھی ہے۔ جب ہم خود سے کمزور ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جب ہم اپنے خوف اور عدم تحفظ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہم ترقی اور تبدیلی کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ کمزوری ہمت لیتی ہے، یہ خطرہ مول لیتا ہے، یہ چوٹ حاصل کرنے کے لیے تیار ہونا لیتا ہے، لیکن انعامات اس کے قابل ہیں۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ کمزور ہوتے ہیں تو ہم گہرے رابطوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ سے کمزور ہوتے ہیں تو ہم زیادہ خود آگاہی کا تجربہ کرتے ہیں۔ جب ہم خود زندگی سے کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تب ہی جادو ہوتا ہے۔ لہذا کمزوری کو اپنی زندگی میں ایک مشق بنائیں۔ خطرہ مول لینا، اپنے خوف کا اشتراک کریں، اپنے اور دوسروں کے ساتھ ایماندار رہو۔ نمبر 4، فکر۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو کمال کا جشن مناتا ہے، کامل جسم، کامل جلد، کامل بال، لیکن ناکامی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انسانی وجود کی گندی حقیقت کو اپنانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نامکمل صرف ٹھیک نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ نامکملیت ہی ہمیں انسان بناتی ہے۔ نامکملیت وہ ہے جو زندگی کو جینے کے قابل بناتی ہے۔ جب ہم کمال کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم غیر حقیقی توقعات پیدا کرتے ہیں، ایسی توقعات جن کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ ہم نے خود کو مایوسی کے لیے تیار کیا ہے، لیکن جب ہم نامکملیت کو قبول کرتے ہیں، جب ہم قبول کرتے ہیں کہ غلطیاں ہوں گی، ہم ترقی اور سیکھنے کے لیے جگہ پیدا کرتے ہیں۔ نامکملیت ہمیں دوسروں کے ساتھ گہری سطح پر جڑنے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ جب ہم نامکمل مخلوق کے طور پر ظاہر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دوسرے اپنی خامی میں خود کو کم تنہا محسوس کرتے ہیں۔ نامکملیت کو اپنانا ہمیں خود تنقید کے بوجھ سے بھی آزاد کرتا ہے۔ جب ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کامل نہیں ہوں گے، جب ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ کامل ہونا ٹھیک ہے، ہم آخر کار دوسروں سے منظوری کی ضرورت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لہذا اپنی زندگی میں نامکمل کو ایک منتر بنائیں، اسے روزانہ اپنے آپ سے دہرائیں، میں نامکمل ہوں، میں کافی ہوں۔ تو پیارے دوستو، کچھ اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے والا بنا دے۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام۔